شکر کیا کرے اللہ نے عقل عطا کی ہے. عقل نہ ہو تو علی نہیں آتا, عقل ہوگی تو عشق علی آئے گا. میں بازاری خطابت کرنے کا عادی نہیں, جو بات کروں کوشش کرتا ہوں پیچھے حوالہ یا اللہ کے قرآن کا ہو یا 14 کے فرمان کا ہو. علی کی ولایت وہ مانے گا جس کے پاس عقل ہوگی. اب بے وقوف کیا جانے کہ علی کون ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الذي أمر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج والسراج المنير. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في خوم الغدير. فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والأمير. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا أعني العبد المعيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومناقبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخوات الحسين وعلى أنصار الحسين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واكتبنا من زفار الحسين واجعلنا من الباقين في عزاء الحسين. یا رب الحسین بحق حسین ہماری اس مجلس حسین کو بحق حسین قبول و منظور فرما. مجھ سمیت تمام صاحبان منبر کی ڈیوٹیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام عزاداروں کی عبادتیں قبول فرما. میرا اللہ جو اس مشن عزا کو اس سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں, محمد خان عاقل صاحب اور بھی دیگر جتنے نیٹ ورک یہاں کیڈمن جو ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں, میرا اللہ تجھے واسطہ ہے تبلیغ دین تشیع, تبلیغ دین حقہ, تبلیغ دین اسلام کی عظمت کا انہیں اجر عظیم عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما, زیارت شہر کربلا نصیب فرما. اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند تر صلوات کی تلاوت فرما. تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں وہ دن اور راتیں عطا کی کہ جن کی ہر گھڑی میں, ہر لمحے میں ہمارا ہر سانس
کعبہ عشق حسین کا طواف کر رہا ہے۔ ہماری راتیں بھی حسین کی، ہماری باتیں بھی حسین کی، اور حمد خدا کے بعد درود و سلام کا لشکر لے کے چلتے ہیں ابو طالب کے اس بیٹے پہ، بلکہ یوں کہوں عظیم باپ کے عظیم بیٹے کے عظیم در پہ، کہ جس پہ درود پڑھے بغیر دشمن علی کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ علی پہ درود پڑھے بغیر علی کے دشمن کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا جو دشمن کی بھی مجبوری ہو اسے علی کہتے ہیں۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، جو ہر اپنے اور پرائے کی مجبوری اسے علی کہتے ہیں۔ شکر کیا کرے اللہ نے عقل عطا کی ہے، عقل نہ ہو تو علی نہیں آتا، عقل ہوگی تو عشق علی آئے گا۔ میں بازاری خطابت کرنے کا عادی نہیں، جو بات کروں کوشش کرتا ہوں پیچھے حوالہ یا اللہ کے قرآن کا ہو یا چودہ کے فرمان کا ہو۔ میں نے کیا جملہ کہا بھی، عقل ہوگی تو علی آئے گا، عقل نہیں ہوگی تو محبت علی نہیں آئے گی۔ دلیل دیتا ہوں، اٹھاؤ اصول کافی، باب العقل کھولو، پہلا باب، آپ کے میرے پانچویں چھٹے امام ششم امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں من کان عاقلا کان لہ الدین ومن کان لہ الدین دخل الجنہ۔ مولا نے فرمایا جس کے پاس عقل ہے اس کے پاس دین ہے، اور جس کے پاس دین ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر سنو میرے مولا کا فرمان، میں نے کیا کہا تھا، عقل ہو تو علی آئے گا، عقل نہ ہو تو علی کی محبت نہیں آ سکتی۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا، جو عاقل ہے وہ دیندار ہے، اور جو دیندار ہے وہ جنتی ہے۔ کسی نے میرے پانچویں مولا علیہ السلام سے پوچھا تھا، مولا یہ دین کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا 5 چیزوں کا نام ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، ہماری ولایت۔ دین 5 چیزوں کا نام ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، ہماری ولایت۔ چھٹے مولا نے فرمایا عقل ہوگی تو دین آئے گا۔ پانچویں مولا نے فرمایا دین نام ہے ہماری ولایت کا۔ پتہ چلا علی کی ولایت وہ مانے گا جس کے پاس عقل ہوگی، علی کی ولایت وہ مانے گا جس کے پاس عقل ہوگی۔ اب بے وقوف کیا جانے کہ علی کون ہے۔ جوانوں آپ بھی گلے نہ کیا کرے، فلاں علی کو نہیں مانتا، فلاں علی کو نہیں مانتا، فلاں علی کو نہیں مانتا۔ شرط ہے علی کو ماننے کی، وہ ہے عقل۔ میں بات مزید کھولتا ہوں، یہ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے جتنی بھی اشیاء ہیں، جاندار ہوں یا بے جان، ہم اگر انہیں جاننا چاہیں تو ہمیں حواس خمسہ میں سے کسی ایک کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ کسی کو بھی جاننا ہو یا پہچاننا ہو، یا آنکھوں سے دیکھ کے پہچانیں گے، یا کانوں سے سن کے پہچانیں گے، یا زبان سے چکھ کے پہچانیں گے، یا ناک سے سونگھ کے پہچانیں گے، یا لمس کر کے پہچانیں گے۔ دیکھ رہے کوئی بھی چیز ہو، آپ ان 5 حالتوں سے باہر نہیں جا سکتے۔ کسی بندے کو جاننا ہو، کسی انسان کو، کسی بے جان کو، کسی شے کو بھی، یہ 5 یعنی حواس خمسہ اگر آپ کے درست ہو، ان میں سے کسی کا سہارا لیا جائے گا تو آپ یہ جان پائیں گے کہ فلاں چیز کیا ہے یا فلاں بندہ کون ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان 5 سے بھی ماورا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں بچوں سے، 2 × 2 کتنے ہوتے ہیں؟
2+2=4. یہ آپ نے آنکھوں سے دیکھ کے مجھے بتایا، کانوں سے سن کے بتایا، ناک سے سون کے بتایا، زبان سے چکھ کے بتایا، ہاتھوں سے مس کر کے بتایا، زندہ باد عقل سے. میں نے پوچھا 2+2 کتنے ہوئے؟ آپ نے فوراً کہا 4. کس نے بتایا آپ کو؟ عقل نے. یعنی ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جنہیں ہم عقل سے جانتے ہیں. پڑھوں جملہ. مشرکین مکہ میرے نبی سے کہتے تھے کیسا خدا ہے تمہارا جو نظر ہی نہیں آتا؟ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سمجھایا. یہ گھر، یہ کپڑے، یہ لباس، یہ پودا مثلا کیا یہ بغیر بنانے والے کے بن سکتا ہے؟ کہنے لگے نہیں. تو نبی فرماتے تھے یہ اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ یہ عقل بتائے گی نا کہ کوئی ہے جس نے اس کو بنایا. کل کا مشرک محمد سے کہتا تھا اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ آج ان کے بچے ہم سے کہتے ہیں اگر تمہارا امام ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اور بھائیو خدا بھی نظر آتا ہے، امام بھی نظر آتا ہے، مگر شرط ہے بندے کے پاس عقل ہونی چاہیے. سارے مل کے ماشاءاللہ. اگر زحمت نہ سمجھے تو امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات کی تلاوت فرمائیں. عقل ہوگی تو امامت سمجھ میں آئے گی، عقل ہوگی تو توحید سمجھ میں آئے گی. اچھا عجیب ہے ویسے دشمن امام بھی نہ دیکھ کے شیطان مان لیتے ہیں کہ کوئی ہے جو گمراہ کر رہا ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم عدل الہی کو ترجیح دیتے ہیں ہر مقام پہ. یہ خدا کے عدل کے خلاف ہوگا کہ گمراہ کرنے والا شیطان تو ہو مگر ہدایت کرنے والا کوئی امام نہ ہو. یہ بالکل عین عدل ہے. گمراہ کرنے والا بھی غائب، ہدایت کرنے والا بھی غائب. وہ غائب رہ کے گمراہ کر سکتا ہے تو یہ غائب رہ کے ہدایت نہیں کر سکتا. عجیب ہے، عجیب عجیب باتیں، غیر منطقی دلیلیں، غیر منطقی سوالات. سامعین گرامی قدر آج دنیا موجود ہے تو حجت کے صدقے میں موجود ہے. نظام خدا چل رہا ہے تو میری حجت کے صدقے میں چل رہا ہے، میرے امام کے صدقے میں چل رہا ہے. اگر امام نہ ہو تو یہ کائنات نہ ہے. پہلا محمد وہ تھا جس کے صدقے میں کائنات بنی. آخری محمد وہ ہے جس کے صدقے میں کائنات باقی ہے. جو اس کا منکر وہ بھی لعنتی، جو اس کا منکر وہ بھی لعنتی، جو اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی لعنتی، جو اس کے بعد امامت کا دعویٰ کرے وہ بھی لعنتی. وہ نبوت کے اختتام پہ، یہ امامت کے اختتام پہ، اس پہ ختم نبوت، اس پہ ختم امامت، دونوں توجہ ہے سامنے گرامی کرتا. تو کیا فرمایا؟ عقل ہوگی تو دین ہوگا، دین ہوگا تو بندہ جنتی بنے گا. کیونکہ ہماری گفتگو کامیابی انسان کے عنوان پہ ہے. تو کامیابی کے لیے شرط ہے، کل میں نے عرض کیا تھا کامیابی کے لیے شرط ہے یقین. یاد ہے؟ یقین. علی کا سونا یقین کا سونا.
میسم کا عشق یقین کا عشق، یاد ہے نا؟ تو کامیابی کے لیے یقین بھی ضروری ہے، اور آج ہماری گفتگو ہے کہ کامیابی کے لیے عقل بھی ضروری ہے۔ بیوقوف بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آگے چلے، عقل ہوگی تو ہدایت آئے گی، ہدایت ہوگی تو معرفت ہوگی، معرفت ہوگی تو عبادت کا لطف آئے گا۔ کسی نے میرے مولا میر سے پوچھا جب خطیب ممبر صدوری مسجد کوفہ کے ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آقا کا صحابی جس کا نام زینب تھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا امیر المومنین حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنا رب دیکھا ہے؟ علی نے فرمایا افسوس تم پہ، علی اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ عبادت نہیں کرتا اس کی جسے دیکھا نہ ہو۔ زینب گھبرا گیا، اس نے کہا یا علی اللہ نظر آتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ جب نظر بھی نہیں آتا اور آپ نے فرمایا میں دیکھے بغیر عبادت نہیں کرتا، تب علی کو پھر موقع مل گیا توحید بتانے کا۔ یہ سوال علی سے ہی کرنا چاہیے تھا۔ پوری کائنات میں علی سے بڑا مبلغ توحید کوئی نہیں ہے، جس کے ہر خطبے میں توحید کی جھلک آ رہی ہے۔ علی نے فرمایا سن، میں نے اللہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ علی نے بتا دیا پہلے میں نے اسے پایا وہ کیسا ہے، اس کی معرفت حاصل کی، پھر علی نے اسے سجدہ کیا ہے۔ عبادت سے پہلے معرفت ضروری ہے۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جوانوں، مجلس میں آؤ تو مجلس کی معرفت ہونی چاہیے۔ فرش عزا پہ بیٹھو، اس فرش عظیم کی معرفت ہونی چاہیے۔ عزاداری کرو، عزاداری کی معرفت ہونی چاہیے۔ غم حسین میں آنسو نکلے، اس آنسو کی معرفت ہونی چاہیے۔ جس عبادت میں معرفت ہوگی اس عبادت کا اپنا بھی لطف آئے گا۔ علی مولا نے کیا فرمایا؟ میں اس کی عبادت کر ہی نہیں سکتا جسے دیکھا نہ ہو۔ اب علی کو موقع مل گیا، سنو میرا خدا کون ہے۔ میں علی کے جملے پڑھنے لگا، اپنے نہیں، میرے جملوں میں تو آپ بولتے ہیں، علی کے جملوں میں دیکھوں گا بولتے ہیں چپ رہتے ہیں۔ علی نے فرمایا سن، وہ ایسا لطیف ہے جس کی لطافت کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ ہائے 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 ہائے، یہ جملے علی ہی بول سکتے ہیں۔ فرمایا وہ ایسا کریم ہے جس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے، وہ ایسا جلیل ہے جس کی جلالت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، وہ ایسا عادل ہے جس کے عدل کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ کب سے ہے جب کب نہ تھا، وہ تب تک ہوگا جب کچھ نہ ہوگا۔ اللہ اللہ اسی نے بنایا مگر خود کسی نے اس کو نہیں بنایا۔ وہ ہے مگر ہوا نہیں ہے، موجود ہے عدم سے وجود میں نہیں آیا۔ تب علی نے فرمایا وہ دیکھتا ہے آنکھوں کے بغیر، سنتا ہے کانوں کے بغیر، بولتا ہے زبان کے بغیر۔ ایسے نہ مجھے بتا جس کا رب ایسا ہو میں عبادت نہ کروں تو کیا کروں؟ کیا کہنے؟ بہت شکریہ۔ قدرت کا یہ دستور ہے، دستور رہے گا۔ قدرت کا یہ دستور ہے، دستور رہے گا۔ ظلمات سے ہٹ کے بہت نور رہے گا، ظلمات سے ہٹ کے بہت نور رہے گا۔ عمران کے بیٹے کی طہارت کا اثر ہے، ٹوٹے ہوئے شجروں سے علی دور رہے گا۔ سلامت رہے اللہ، یہ اٹھتے ہوئے ہاتھوں پہ رحم فرمائے۔ سامعین اکرام قدر یہی لطف آتا ہے علی کے اللہ کی گفتگو سننے کا، علی کے اللہ کی گفتگو، اللہ کی شان میں بولنے کا، جو زبان علی سے شان توحید بیان ہوئی۔ علی نے کیا بتایا؟ پہلے میں نے اس کو پہچانا پھر اسے سجدہ کیا۔ اسی لیے تو مولا نے فرمایا تھا الہی
ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك بل وجدتك اہلا للعبادہ فعبدتك. گواہ رہنا علی جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا. یہ جملہ اور کون بولے گا؟ علی جہنم کے خوف میں تیری عبادت نہیں کرتا. علی اس لیے جھکتا ہے تو اس قابل ہے کہ تجھے جھکا جائے. علی سے سنو توحید کیا ہے. میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں علی والو شکر کیا کرو تمہیں علی ملا. یہی وجہ ہے کہ تمہیں خدا ملا. اگر علی نہ ملتے تجھے پھر وہی خدا مانتے جس کی 2 ٹانگیں ہیں جو جہنم میں ٹانگ ڈالے گا. بھائی جن کا اللہ جہنم میں جائے وہ بندے کہاں جائیں گے؟ سامنے گرامی قدر نہیں. ہمارا عقیدہ جو کہ گفتگو پوری دنیا تک میری پہنچ رہی ہے. میرے سامنے صرف آپ نہیں بیٹھے, مجھے وہ بھی سن رہے ہیں جو مجھے سننا نہیں چاہتے. تو میری ذمہ داری ہے کہ اس ممبر میں بیٹھا ہوں. یہ ممبر کوئی چھوٹا ممبر نہیں, یہ ممبر مجلس حسین کا ممبر ہے. یہ ممبر کوئی چھوٹا ممبر نہیں, کوئی سیاسی ممبر نہیں, یہ ممبر دین حق کا ممبر ہے. تو یہاں سے میں زمانے کو بتا رہا ہوں, خبردار کافر کافر نہ کہا کرو. توحید کیا ہے؟ جو چہرہ تشیع دکھا سکتا ہے کائنات میں کسی کے پاس نہیں. پوری دنیا کو ہمارا چیلنج ہے, پوری دنیا کو, پوری دنیا سے مراد پوری دنیا. کوئی ہے جس کے پاس نہج البلاغہ جیسی کتاب ہو؟ کوئی ہے جس کے پاس علی جیسا امام ہو؟ بھائی جس کے مکتب کا امام علی ہو اس مکتب کا خدا کیا ہوگا؟ ید اللہ وجہ اللہ اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب فلک شگاف نارا. بہت شکریہ, حق ادا کر دیا جوانوں بزرگوں. آپ کی دعاؤں کا مقروض, آپ کی محبتوں کا مقروض. علی علی عبودیت کا معیار ہمیں دے کے گئے. علی مولا نے ہمیں بتایا کہ بندگی کیا ہوتی ہے. ایک جملہ چل آ گیا ہے. علی کیا فرماتے تھے؟ الہی کفا بی عزت ان اکون لک عبدا و کفا بی فخر ان تکون لی ربا. میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, میرا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. خدا کی قسم مکمل توحید بھی اسی میں, مکمل بندگی بھی اسی میں. علی نے بتا دیا جس کا بندہ علی ہو وہ رب کیا ہوگا. پھر میرے مولا فرماتے تھے یا اللہ جیسا میں رب چاہتا تھا تو ویسا مجھے مل گیا, اب مجھے ویسا بندہ بنا جیسا تو چاہتا ہے. مجھے پتا اگر علی دعا مانگے خدا رد کرے گا؟ نہیں کرے گا. جب علی نے فرمایا مجھے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے تو بتاؤ اللہ نے بنایا یا نہیں؟ بنایا یا نہیں؟ تو جملہ کہنے دو نا, کائنات کی چاہت کو خدا کہتے ہیں, خدا کی چاہت کو علی کہتے ہیں. علی مولا ہے علی. بندوں سے خدا نے مطالبہ کیا کیونکہ موضوع انسان ہے. انسان شیعہ موضوع نہیں ہے ہمارا, سنی موضوع نہیں ہے ہمارا, مسلمان موضوع نہیں ہے, غیر مسلم موضوع نہیں ہے. انسان انسان کیونکہ یہ جس کی مجلس ہے وہ انسانیت کا امام ہے, وہ انسانیت کا محسن ہے. اور اس گیٹ کے اندر آتے ہوئے گیٹ کیپر نے, چوکیدار نے کسی سے پوچھا نہیں کہ تیرا مذہب کون سا ہے. کوئی بیٹھا ہو میرا غیر شیعہ بھائی, آپ کو کسی نے پوچھا رستے میں کہ تیرا مذہب کون سا ہے؟ نہیں, جو بھی آیا اس نے دروازہ کھول دیا, اندر ویلکم کہا. کیوں؟
یہاں کھڑے ساری انتظامیہ جانتی ہے، یہاں جو آتا ہے وہی آتا ہے جس کا شجرہ ٹھیک ہوتا ہے۔ یہاں مذہب و مکتب کی قید نہیں، یہاں شرافت ضروری ہے۔ بندہ شریف ہو تو حسینی ہوتا ہے۔ وہ سو انسان ہے، انسان سے گفتگو خدا نے جو قرآن میں کی، فرمایا یا ایھا الناس، کس سے گفتگو ہے؟ انسان سے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں خلق کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ عبادت بھی کرے۔ بے شک انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ بندہ عبادت بھی کرے۔ اچھا، یہ وہ انسان جس کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بلند ترین بنایا، کرامت عطا کی، اشرف المخلوقات بنایا، اسی سے تقاضا کیا کہ عبادت کرو۔ اچھا، ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں خلق کیوں کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں خلق کیا جنات کو اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ بس تمہید ختم ہو گئی۔ آئے نتیجے کی، جنات کو کیوں بنایا؟ عبادت کی۔ انسانوں کو کیوں بنایا؟ آج تھوڑی سی بات میری مشکل تھی، نتیجہ اچھا نکلے گا اس کی میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ بچے بھی میری بات سمجھیں۔ جنات کو کیوں بنایا؟ انسانوں کو کیوں بنایا؟ کلیئر؟ اوکے، یا اللہ تو نے ہمیں بھی بھیجا عبادت کے لیے، جنات کو بھی بھیجا۔ انسان نظر آتے ہیں، جنات نظر، مگر انہیں بھی اس لیے بھیجا کہ وہ تیری اچھا عبادت کرنی کیسے ہے؟ آواز آئے کہ میں نے تمہارے درمیان اپنے نبی بھیجے، تو یا اللہ جنات میں بھی بھیجے یا نہیں بھیجے؟ قرآن اٹھاؤ، یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا اے گروہ جن و انس، کہ تمہارے درمیان کوئی رسول نہیں آیا جو تم میں سے ہو اور ہماری تلاوت تمہارے آگے کرے؟ یہ آیت بتاتی ہے کہ رسول انسانوں میں بھی آئے اور رسول جنات میں بھی آئے۔ جنات کو بھی خلق کیا عبادت کے لیے، انسانوں کو بھی خلق کیا عبادت کے لیے، پھر عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے جنات میں بھی رسول بھیجے اور انسانوں میں بھی رسول بھیجے۔ مجھے بتاؤ جنات ابھی تک موجود ہے یا نہیں؟ سارے بولو، ہے؟ دیکھا ہے؟ یہ مان لیتے ہو؟ جنات موجود ہے نا؟ دیکھے ہیں؟ نہیں، مگر یقین ہے کہ موجود ہے۔ جنات کا انکار قرآن کا انکار ہے، کیونکہ قرآن دلیل ہے جنات کے وجود پہ، سورت موجود ہے جن کے نام پہ۔ تو توجہ، جنات کو بھیجا عبادت کے لیے، انسانوں کو بھیجا عبادت کے لیے، اور قرآن نے کہا ہم نے رسول جنات میں بھی بھیجے، رسول انسانوں میں بھی بھیجے۔ اب غدیر کے میدان میں رسالت کا دروازہ
جگہ تو نہیں، پھر اپنے آپ سے خود پوچھ تو بے وفا تو نہیں، آ رہی ہے صدا عباس کے پنجے سے، ہمارا ہاتھ کٹا ہے پر جھکا تو نہیں، علی کے ذکر سے جلتا ہے دل تیرا، تو ذرا گھر سے پتہ کر کوئی خطا تو نہیں، اللہ ایمان نعرہ علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے؟ علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے؟ حلال ذاتوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے؟ اور اشارہ سمجھیے گا، جسے بھی چاہو بنا لو خلیفہ امت، مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ گے؟ ایک ہاتھ کو اتنا پسند کیا، ایک ہاتھ کو اتنا پسند کیا، جتنا خدا نے چاہا تھا اتنا بلند کیا۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، زبان سے پہلے دل بولا۔ مرگر میں دوبارہ 5 گولیاں سے وجرائی جاک زبان کلے ایمان ختم قرآن نعرہ علی کے مقابلے اچھا جنات کے لیے تو امام بھی آ گیا، اب عبادت کرنی ہے جنات نے اللہ کی، ان کے پاس کوئی کتاب بھی ہونی چاہیے۔ اب سوال ہے یہ کتاب صرف انسانوں کے لیے یا قرآن ان جنات کے لیے بھی ہے؟ دلیل کے ساتھ قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اگر جنات اور انسان مل کر بھی اس کتاب جیسی کوئی لانے کی کوشش کرے نہیں لا سکتے۔ اس کا مطلب ہے اس آیت سے پتہ چل گیا یہ کتاب انسانوں میں بھی ہے، یہ کتاب جنات میں بھی ہے۔ اب جہاں یہ کتاب ہے وہاں علی ہے۔ بھائی کیا فرمایا تھا قرآن و علی وعلی مان قرآن، تو قرآن سے طے ہو گیا نا، یہ قرآن جنات میں ہے، تو جہاں قرآن ہوگا وہاں علی، اور جہاں علی ہوں گے وہاں قرآن۔ چکار والو جہاں قرآن وہاں، اور جہاں علی وہاں قرآن۔ اگر تمہیں علی یہاں نظر آئے اور قرآن مقابلے میں نظر آئے، اگر علی یہاں نظر آئے اور قرآن مقابلے میں نظر آئے، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جہاں قرآن ہو وہاں چلو، نہیں فرمایا جہاں علی ہو وہاں چلو۔ قرآن وہاں ہو دھوکہ نہ کھانا۔ اگر قرآن علی کے مقابلے میں لایا جائے وہ قرآن ہی نہیں، قرآن وہ ہے جو علی کے ساتھ ہے، جہاں علی ہوگے وہی قرآن ہوگا۔ تو علی انسانوں کے بھی امام، علی جنات کے بھی امام۔ چلو اگر ابھی بھی یقین نہیں آتا تو میں امام شافعی کے چند اشعار سناؤں۔ جان تو امام شافعی کون ہے؟ میرے بھائیوں کے امام ہیں، میرے مولا کے غلام ہیں۔ ناز کیا کرو تمہیں وہ امام ملے کہ دنیا کے امام بعد میں بنتے ہیں، پہلے ان کے غلام بنتے ہیں۔ امام شافعی کے جملے ہیں اور دیوان شافعی میں بھی موجود ہیں، اور اگر کوئی زائرین یہاں یقیناً موجود ہے، میرے سامنے چہرے موجود ہیں، زائرین تشریف فرمائیں۔ آپ نجف اشرف میں مولا امیر کی زری کے باہر بھی امام شافعی کے یہ 4 جملے لکھے ہوئے ہیں، علی نے اپنے روزے پہ لکھوائے ہیں۔ علی کے روزے پہ یہ جملے لکھا ہونا ان جملوں کا دلیل ہے کہ ان میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پکے سچے جملے ہیں۔ سنو گے امام شافعی نے کیا کہا؟ امام شافعی نے کہا مجھ سے پوچھو کہ علی کون ہے۔ میرے سنی بھائی اس جملے پہ بولیں گے کیونکہ میں سنی بھائیوں کے امام کا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ شیعہ بے شک چپ رہے، مجھے کوئی دکھ نہیں، میرا سنی بھائی ہے، میرا ساتھ دینا، تمہارے امام کا عقیدہ پڑھنے لگا ہوں۔ امام شافعی کہتے ہیں علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا الامام
الانس والجن. علی امام شافعی فرماتے ہیں پوچھو مجھ سے کہ علی کون ہے؟ جنت جہنم اور میرے درمیان اگر کوئی ڈھال ہے تو محبت علی ہے. جہنم اور میرے درمیان اگر کوئی ڈھال ہے تو محبت علی ہے. امام شافعی کہتے ہیں علی وہ ہے جو جنت کا اور جہنم کا قاسم ہے. علی وہ ہے جو نبی کا والحق جانشین ہے. الامام الانس والجن صرف میرا امام علی نہیں، سارے انسانوں کا بھی امام ہے، سارے جنات کا بھی امام. امام شافعی کا جملے سن لیے نا کہ علی جنہ ڈھال ہے، صفت میرے اور جہنم کے درمیان. امام شافعی نے بتا دیا جہنم سے اگر کسی چیز نے بچانا ہے تو بس وہ محبت علی ہے. علی جنت و جہنم کا قاسم ہے، تقسیم کرنے والا ہے. اچھا دل ہو تو میں اس جملے پہ تھوڑی وضاحت کر دوں. علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے، یہ اصل کی حدیث ہے میرے حضور کی، میرے نبی کی، جسے امام شافعی نے اپنے اشعار میں شامل کیا. نبی نے فرمایا تھا یا علی انت قسیم النار والجنہ، تو جہنم و جنت کا تقسیم کرنے والا. یہ سوال ایک بندے نے میرے 8ویں امام علی شکل موسیٰ رضا علیہ السلام سے پوچھا. میرے مولا سے سوال کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کے جد نے جو فرمایا کہ علی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے، یہ جنت کا خالق اللہ، جہنم کا خالق اللہ، روز محشر کا مالک اللہ، تقسیم علی کیسے کریں گے؟ یہ علی کا علی بیٹا تھا، خود بھی علی تھا، دل کی کتاب پڑھنا جانتا تھا. فرمایا یہ حدیث مانتا ہے یا نہیں کہ نبی نے فرمایا علی کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض منافقت ہے؟ کہتا مانتا ہوں. فرمایا مومن جنتی ہے، منافق جہنمی ہے. یہ سنا وہ چلا گیا. ساتھ کھڑا تھا میرے 8ویں امام کا صحابی خواجہ ابا سلط، یہ قریب آیا. اس نے کہا مولا کمال کر دیا، کیا جواب دیا، لاجواب کر دیا. وہ واپس چلا گیا. میرے مولا نے خواجہ ابا سلط کا چہرہ دیکھا. فرمایا خواجہ یہ جملہ اس کے لیے تھا، تیرے لیے جواب اور ہے. اس نے کہا مولا یہ کیا سوال ایک جواب دو. آقا نے فرمایا چونکہ میں نے علی پڑھنا تھا ظرف دو تھے. یہ ہزاروں کا مجمع میرے سامنے ہے. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سیرت امام ہے، سیرت معصوم ہے، علی ہر کسی کو نہ سناؤ. کیونکہ ہر کوئی علی برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ شکر کیا کرو کہ تمہیں وہ دل ملا ہے جو فضائل علی ہضم کر سکتا ہے، ورنہ کم ظرف کیا جانے کہ علی کون ہے. میں بڑے لوگوں کا کہنا ہے محسن کا آدمی تو فضائل بڑے پڑھتا ہے، فضائل بڑے پڑھتا ہے، فضائل بڑے پڑھتا ہے. کیوں نہ پڑھو، مجھے علی ملا ہے. میں تو تب شرم کروں جب میرا امام معاذ اللہ اس قابل نہ ہو کہ چوک میں پڑھ سکوں. میں چوک میں پڑھ سکتا ہوں، میرا وہ امام ہے جو کعبے میں آیا. میں علی بھی پڑھ سکتا ہوں، علی کا کردار بھی پڑھ سکتا ہوں، علی کے بیٹوں کا کردار بھی پڑھ سکتا ہوں، علی کے باپ کا کردار بھی پڑھ سکتا ہوں، علی کی ماں کا کردار بھی پڑھ سکتا ہوں. اور فضائل علی پہ شک کرنے والوں ہمت ہے، جیسے علی میں چوک میں پڑھتا ہوں تو اپنے پیر کا کردار میرے کان میں تو پڑھ کے بتا. حیدر
हजम हो नहीं सकती, अशआर के बरअक्स नज़म हो नहीं सकती। हैदर के मुखालफ के लिए ज़र्ब मिसल है, कुत्ते को कभी खीर हजम हो। अली मिला है, फज़ाइल न पढ़े तो क्या पढ़े। बहुत बड़ी इबादत है तबलीग फज़ाइल अली, बहुत बड़ी इबादत है तबलीग विलायत अली। गली गली अली अली किया करो। हमें अली मिला है जो कम ज़र्फ़ है। चमन कली कली अली 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 अली, चमन चमन कली कली अली 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 अली, नगर नगर गली गली अली 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 अली, नगर नगर गली गली अली अली अली, चौकीद मुर्तज़ा अली बफज़ले पंजतन पैतानी पैगारे फराग शगाम नारा। बहुत शुक्रिया, आपके जज्बात की कदर करता हूँ। मुझे ऐसे तो सलामती उलमाए हक़ बुलंदतर सलावत। उद्यान इबादत नाल अदब दे जदों चाहिए नाम अली दा। पूरे पाक कुरान दा खत्म होंदा फरमान है पाक नबी दा, जेड़ा शक रखदा है उदा प्यो कोई नहीं। ओह पुत्तर शैतान शकीदा जादे बदन विच खून हलाल दा है, ओ चंदा है नाम अली। आपके जज्बात की कदर करता हूँ और आपको सामने रख के अब जो रह गया वो कल पढ़िएगा। मुझे अब थोड़ा टाइम रह गया मेरा, मुझे पढ़ने दें। क्या मैंने कहा अली हर ज़र्फ़ में नहीं आ सकता। कुछ बेचारे ऐसे थे कम ज़र्फ़ और सुनने अली आ गए। जियो अल्फाज की कदर करने वाले बेचारे कम ज़र्फ़ और आ गए अली सुनने। हज़म हो न सका तो कहने लगे अली तो अल्लाह है। अच्छा, कुछ ऐसे बेचारे आ गए जिन्होंने कहा भाई अली भी तो इंसान है ना हम जैसा, वो भी बदबख्त, ये भी बदबख्त। उन्होंने कहा अली अल्लाह, ओ बदबख्तो। इन्होंने कहा अली अपने जैसा, ओ बड़े बदबख्तो। उन्होंने अली अल्लाह कह दिया, उनका ज़र्फ़ भी छोटा। इन्होंने अली अपने जैसा कह दिया, इनका ज़र्फ़ भी छोटा। तुम बैठे हो अली के शिया, नाज़ करो तुम्हारा ज़र्फ़ बड़ा है। अली सुनते भी हो, अली अली करते भी हो, और अली वैसा मनाते हो जैसा खुदा ने अली दिया। सुन लो अकीदा, सुन लो अकीदा, ये बाज़ारी अकीदा नहीं, नजफ़ी गलियों का अकीदा है। जो अली को अल्लाह कहे वो लानती है, जो अली को अपने जैसा कहे वो भी लानती है। नुसैरी भी लानती, मुकस्सिर भी लानती, क्योंकि हम अली अल्लाह वाले नहीं, अली और वलीउल्लाह वाले। हाजावा सल्लत आगे बढ़ो, उससे कहा बोला फिर मुझे बताइए मेरा ज़र्फ़ कैसा है। अगर उसका जवाब वो था तो मेरा उठा बताइए ना। आका ने फरमाया ख्वाजा सुन, क़यामत का दिन होगा, महशर का मैदान सजेगा, आदम से क़यामत तक के इंसानों का मजमा, इधर होगी जन्नत, इधर होगी जहन्नम, दरमियान में होगा मेरा दादा अली। भाई पूरी जिम्मेदारी से दीवार पढ़ रहा हूँ। मौला ने फरमाया दरमियान में होगा मेरा दादा अली, एक एक को चुन चुन के जन्नत में